مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے۔ نہتے نمازیوں پر اسرائیلی فائرنگ قابل افسوس ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فلسطین کے معاملے پر مسلم امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کے تشدد کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ کہا وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب درست نتائج کا حامل تھا۔ ثمرات جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان سعودی عرب کو افرادی قوت فراہم کرے گا۔ آرمی چیف کی دورہ کابل کے بعد افغانستان میں امن کے بہتر امکانات پیدا ہو گئے۔ سفاک اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری میں 9 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی فوجیوں نے مسجد الاقصی میں نمازیوں پر اندھا دھند شیلنگ کر دی۔ مسجد کے صحن میں دستی بم پھینکے، 700 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ انتہا پسند صہیونی ٹولہ مسجد اقصی کے احاطے میں آگ لگا کر جشن مناتا رہا۔ نیو یارک میں OIC رکن ممالک کے سفیروں کا ہنگامی اجلاس۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فلسطینی کاز کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ OIC کے مستقل مندوبین کا اجلاس آج ہوگا۔ سلامتی کونسل کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا۔ ترک صدر طیب اردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس اور حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت، عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بھی 19 مئی کو قاہرہ میں طلب۔ حدیبیہ کیس پینما پیپرز کیس سے بڑا ہے۔ کیس تقریباً 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے۔ کچھ نئے حقائق سامنے آنے پر نئی تفتیش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امید ہے عدلیہ ان ججز پر بھی کارروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا نیب نے نشاندہی کی، شریف خاندان نے ریاستی اور حکومتی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ کیس احتساب عدالت میں آیا تو شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلی گئی۔ صرف حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں، حکومتی پالیسیز کے خلاف پرزور مہم شروع کریں۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ کہا مفاہمت کی پالیسی پر کاربند ہوں، ہر ادارے کے ساتھ مفاہمت سے چلنا ہوگا۔ MPAs MNAs کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں، حکومت نے کس طرح اس پر سمجھوتا کیا۔ تنخواہ دار تو گزارا کر سکتے ہیں مگر لاک ڈاؤن کے دوران دہاڑی دار کے گزارے کے لیے کیا پالیسی بنائی؟ عمران خان غریبوں پر رحم کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ کہا نتھیا گلی میں عید کی چھٹیاں منانے والے وزیر اعظم کو علم ہی نہیں، وہ ملک کے گلی کوچوں میں تبدیلی کے سونامی سے قیامت برپا کر چکے ہیں۔ سعودی عرب سے زکوٰۃ اور فطرے کی مد میں چاولوں کے 19,000 تھیلوں کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی؟ وزیر اعظم آج عوام سے براہ راست گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج دوپہر 1:30 بجے عوام سے براہ راست گفتگو میں سوالات کے جواب دیں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے عوام کی بات چیت براہ راست نشر کی جائے گی۔ ملک میں کورونا سے مزید 113 مریض چل بسے، مجموعی اموات 19,106 ہو گئیں، 3,084 نئے کیس رپورٹ، شرح 7.93 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف تاجر برادری کا احتجاج، حکومتی نمائندوں سے آج 2 بجے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے بند، پولیس اور FCA اہلکار تعینات۔ ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں کسی صورت بازار کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مارکیٹس بند، سڑکوں پر سناٹا۔ تاجر برادری کا وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ سے سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز کہتے ہیں گزشتہ برس لاک ڈاؤن میں چوری ڈکیتیاں ہوئی تھیں۔ حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 10 ریسٹورنٹس اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس تاحکم ثانی سیل۔ ملتان میں 6 افراد گرفتار، 21 کے خلاف مقدمات درج، 26 کاروباری مراکز اور 2 ریسٹورنٹ سیل۔ اور دوسروں کے کام آئیں، زندگیاں بچائیں، خون کی عطیات میں نمایاں کمی، تھیلیسیمیا مریضوں کی جان پر بنائی۔
صورتحال بدستور سنگین، بول نیوز بے قصوں کی آواز بن گیا۔